استاد ایک ایسی ہستی ہے، مدرس ایک ایسی ہستی ہے کہ جس پر اللہ رب العزت کی بے شمار رحمتیں ہیں۔ اس کی خوش نصیبی کے کیا کہنے کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کو خیر سکھاتا ہے، بلائی سکھاتا ہے، قرآن و سنت کی تعلیم دیتا ہے، اللہ عرش والا بھی اس پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے، نورانی فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ چونٹی اپنے بل میں اور مچھلی سمندر کی تہوں میں بیٹھی اس کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اور ایک روایت میں ہے معلم الناس الخیر یستغفر لہ کل شیء حتی الحوت فی البحر، جی کائنات کی ہر چیز اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی ہے جو لوگوں کو خیر و بلائی سکھا رہا ہے، جی جو قرآن و سنت کی تعلیم دے رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت ہے اس پر، اس کے لیے ساری کائنات کی چیزیں بخشش کی دعائیں کرتی ہیں، اور وہ ایسا خوش نصیب ہے کہ اس کے نصیب کے تو میں کہنا کیا کہنے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا ثلاثہ، کہ تین چیزیں باقی رہ جاتی ہیں، باقی ہر عمل بندے کا ختم ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے علم ينتفع بہ، جو علم وہ لوگوں کو سکھا کر گیا ہے، قرآن پڑھایا، سکھایا، حدیث پڑھائی، فقہ پڑھائی، قرآن و سنت کا علم جتنا بھی سکھا کر گیا ہے، شاگرد آگے ان کے شاگرد، ان کے شاگرد، ان کے شاگرد، قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اور پہلے مدرس کون ہے؟ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان تک اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ تو اسی طرح ہم گناہ گار بھی جو پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، تو ہمارے شاگردوں کی نسلیں جہاں تک پڑھائیں گی، سکھائیں گی، تو ان کا فیڈ بیک ہمیں اجر و ثواب کی شکل میں ملتا رہے گا۔ ٹھیک، تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ ٹھیک، تو یہ استاد کی عظمت ہے، یہ اس کی شان ہے، یہ اس کا عمل قیامت تک جاری رہتا ہے، کائنات کی ہر چیز اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی ہے، اور اللہ عرش والا اور اس کے نورانی فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے ہیں۔